مبسملا ومحمدلا ومسليا ومسلما أما بعد قال الله تبارك وتعالى وخاتم النبيين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم رواه الإمام الهمام البزار في مسنده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے. معزز دوستو، آج 15 ستمبر 2024 بروز اتوار ہے اور میں یہاں ہزارہ ڈویژن ضلع مانسہرہ چنار کوٹ میں ہمارے مدینہ طیبہ کے رفیق دوست بھائی حضرت مولانا سید احسان الحق شیرازی، اللہ ان کی عمر میں برکات عطا فرمائے، ان کی دعوت پر خلوص پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں. قائد خیبر پختونخوا ابن مولانا مفتی محمود نور اللہ مرکزہ حضرت مولانا عطاء الرحمن دامت برکاتہ العالیہ تشریف فرما ہے، اور جملہ معزز علماء کرام علاقہ بھر سے شیخ الحدیث حضرت مولانا غلام نبی شاہ نور اللہ مرکزہ کے جانشین حضرت مولانا عبد القادر صاحب، باقی اسی طرح حضرت مولانا حفیظ الرحمن صاحب، جملہ حضرات سے تو میں فردن واقف نہیں ہوں، ہمارے بزرگ تشریف فرما ہے. میں آپ کی خدمت میں اسی عنوان پر بات کر رہا ہوں جس پر آپ اور ہم جمع ہیں، سیرت خاتم النبیین. خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت. میرے دوستو، سیرت کہتے ہیں حالات کو، سیرت کہتے ہیں واقعات کو، سیرت کہتے ہیں تذکرے اور چرچے کو. یہ بات ذہن میں رکھنا کہ یہ حالات جو ہیں یہ حالتن سے نکلا ہے. 3 زمانے ہیں، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، ماضی، حال اور استقبال. تو حال تب شروع ہوتا ہے جب بندہ موجود ہو، جب موجود نہ ہو تو اس کا حال نہیں رہتا، یا وہ ماضی ہوتا ہے یا وہ مستقبل ہوتا ہے. تو سیرت کا تعلق حالات سے ہے، تو حالات کے لیے ضروری ہے کہ موجود ہونا چاہیے. ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کے لیے نبی پاک کی موجودگی کے حالات کو سیرت کہتے ہیں. کہ جب نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف فرما تھے تو آقا نامدار کی سیرت کیا تھی. لیکن یاد رکھنا، دنیا میں کوئی آئے، اس کی موجودگی ہو تب اس کی حالت شروع ہوتی ہے. وہ آیا نہ ہو تو دنیا جانتی نہیں ہے کہ فلاں کا بیٹا پیدا ہی نہیں ہوا تو وہ کون ہوگا، آ کر وہ کیا کرے گا. یہ عام بندوں کے معاملات ہیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے نبی پاک وہ ہیں آئے نہیں ہیں. آنے سے پہلے عرش پر ہمارے نبی پاک کا نام لکھا ہوا اس دھرتی کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا ہے. ہمارے نبی پاک علیہ السلام وہ ہیں جن کو اس دھرتی کی دوسری انسان اما حوا کو یوں تعارف کرایا گیا. امام شمس الدین سخاوی رحمہ اللہ القول البدی میں لکھتے ہیں، امہرا آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام اشر صلوات علی نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت آدم نے اما حوا کو جو حق مہر دی وہ کسی جولر سے کوئی گولڈ کا سیٹ لے کر یا سلور کی انگوٹھی لے کر ان کی رنگ فنگر کے اندر وہ رنگ دے دی. یوں نہیں تھا، کوئی درہم اور دنانیر نہیں تھے، بلکہ ان کے حق کے مہر یہ تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا آخر الزمان نبی پر آپ اور آپ کی گھر والی 10 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، آپ کا حق مہر ادا ہو جائے گا. میرے نبی پاک علیہ السلام کا درجہ تو یہ ہے، اس دھرتی پہ آئے نہیں ہیں، ابھی موجودگی نہیں ہے. اس سے پہلے دنیا کا پہلا انسان بھی رسول اللہ کے انٹروڈکشن سے واقف ہے، اور اس دھرتی کی دوسری انسان کو بھی رسول اللہ کا تعارف موجود ہے. ہم اس خاتم الانبیاء کی سیرت کے لیے جمع ہیں. ختم نبوت کے حوالے سے میں ایک بات کرتا ہوں.
یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عقیدہ ختم نبوت ہمارے عقائد کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اگر کوئی بندہ رسول اللہ کی عزت اور احترام کرنے کا دعویٰ کرے کہ میں آقا نامدار کی عزت اور احترام رکھتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، مرتبہ، درجہ، حیثیت، ویلیو اس کو تسلیم کرتا ہوں، نبی علیہ السلام کو مکی مدنی زندگی مانتا ہوں، قرآن مانتا ہوں، شان مانتا ہوں، ہجرت مانتا ہوں، معراج مانتا ہوں، سب کچھ مانے، لیکن اگر ختم نبوت میں ڈنڈی مارے تو وہ بندہ باؤنڈری آف اسلام سے باہر ہے۔ کیوں؟ اگر عقیدہ ختم نبوت سچا نہیں ہے تو باقی باتوں کو بھی وہ ڈھونگ رچا رہا ہے، بہانہ کر رہا ہے، وہ اس کو بھی سچا نہیں مانتا۔ اس کی آسان دلیل یہ ہے، قرآن کریم کی 100 آیات ہے جو عقیدہ ختم نبوت سمجھاتی نظر آتی ہیں، پیغمبر علیہ السلام کی 210 احادیث ہیں جو ختم نبوت بتاتی نظر آتی ہیں۔ اگر آپ اس کو اردو میں پڑھنا چاہیں، مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ نے خاتم النبیین کامل کے اندر قرآن کی 100 آیات، رسول اللہ کی 210 احادیث کو اکٹھا لکھ کر آپ کے اور ہمارے لیے راستہ آسان کر دیا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم عقیدہ ختم نبوت کو خود بھی سمجھیں، آگے اولاد کو بھی سمجھائیں۔ میں ایک آیت آپ کی خدمت میں عقیدہ ختم نبوت کی دلیل کے طور پر عرض کرنے لگا ہوں۔ قرآن پاک ہے، پہلے صفحات کھولیے، سورت نمبر 2 سورت البقرہ کا پہلا رکوع کھولیے۔ رب کریم نے پیغمبر علیہ السلام کی جماعت کے ایمان کی 3 بیسز، 3 بنیادوں کو ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ فرمایا صحابہ اور اہل بیت کا ایمان اس چیز پہ ہے کہ یہ پہلی کتابیں، وہ تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، صحائف ہو، ان کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور پھر قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے اللہ نے ایمان کی بنیاد میں 2 وحی کو اور ایک بالکل آخر کو، جسے ہم منزل کہتے ہیں، معاد کہتے ہیں، اس کو بیان کیا ہے۔ 2 ایمان کی شقیں وحی کے اوپر ہے، تیسرا بالکل معاد اینڈ کے اوپر جا کے ہے۔ تو معاد سے پہلے جو 2 وحی بتائی ہیں وہ پچھلی کتابوں کی بات کی ہے، قرآن کریم کی بات کی ہے، پھر اس کے بعد قیامت کی بات کی ہے۔ فرمایا اگر حضور پاک کے بعد کوئی نئی کتاب، نئی شریعت، نئی نبوت، نیا ایمان، نئی وحی آنا ہوتی تو رب کریم نے جیسے وما انزل من قبلک فرمایا کہ قرآن کے ساتھ پہلی کتابیں مانو، تو وہاں وما انزل من بعدک ہوتا کہ بعد والی کتابیں بھی مانو۔ اللہ نے وما انزل من بعدک پورے قرآن میں کہیں نازل نہیں کیا، بلکہ اگلا لفظ فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، اس کے بعد قیامت پر ایمان رکھو۔ اس کو ایک حدیث پاک سے لیجئے تو آیت کی تفسیر سمجھ آ جاتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے، امام ابو عیسیٰ ترمذی جامع ترمذی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے واسطے سے روایت لائے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، مجھے دیکھنا۔ نبی علیہ السلام نے ہاتھ مبارک کھڑا کیا اور اپنی 3 انگلیوں کو بند کیا اور یوں 2 انگلیاں اٹھائی۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، یہ شہادت کی انگلی اور اس کی پڑوسن انگلیوں کو یوں ملایا اور فرمایا اے میرے صحابہ، میں اور قیامت یوں اکٹھے ہیں۔ کیا مطلب؟ جیسے ان 2 انگلیوں کے درمیان کوئی نئی انگلی نہیں ہے، حضور اور قیامت کے درمیان نیا نبی نہیں۔ جو بات حضور نے حدیث پاک فرمان میں فرمائی اسی کو اس آیت کی تشریح سمجھے، کیونکہ رب کریم نے رسول کریم کی ریسپانسبلٹی اور ذمہ داری کو بیان فرمایا ہے۔ سورۃ انعام آیت نمبر 44 میں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ محبوبم، قرآن آپ پہ اترا، تشریح، وضاحت، ایکسپلینیشن، تفسیر آپ نے کرنی ہے، تو پیغمبر نے جو تشریح کی ہے اب اس آیت کو ساتھ ملا کے سمجھے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، صحابہ قرآن بھی مانتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور قرآن سے پہلی کتابیں بھی مانتے ہیں، پھر کیا مانتے ہیں؟ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اب قیامت مانتے ہیں۔ پتہ چلا حضور کے بعد قیامت آ سکتی ہے، نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہم یہ آیت اور حدیث کو اپنے گھر میں بھی جا کے بتائیں، بچوں کو بھی بتائیں، اپنی اولاد کو سمجھائیں۔ سب سے بڑا ادب کا تحفہ
والدین کی طرف سے یہ ہے کہ ہم ان کے عقائد کو درست کر دیں، ان کے پڑے ہوئے مسائل کو درست کر دیں۔ یہ تربیت کا بیسک عنصر ہے، بنیادی وجہ ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو اور اپنی اچھائی کو اس دنیا میں زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو اپنی نسل کو صحیح عقائد اور صحیح علم دینا یہ والدین کی ذمہ داری ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ختم نبوت پر میں ایک بات کرتا ہوں، میرے نوجوان بھائیوں، ہمیں اپنے اکابر کی تاریخ کبھی بھولنی نہیں چاہیے، اکابر کی تاریخ پڑھنی چاہیے کہ ہمارے اکابر نے اس کے اوپر کیا قربانی پیش کی ہے۔ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے لے کے اس دن کے 22 اگست 2024 بروز جمعرات سپریم کورٹ آف پاکستان میں قائد ملت اسلامیہ کی جد و جہد تک پیش کر سکتا ہوں، لیکن میں بر صغیر کی بات کرنے لگا ہوں۔ یہ ایک لسٹ اور تفصیل ہے۔ ہمارے بر صغیر میں 4 ایسی تحریکیں ہیں جو آپ کو اور ہمیں پتہ ہونے چاہیے۔ میں اس تسلسل کی بات کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی تحریک یہ اس وقت اٹھی تھی جب ایک شخص حضرت مولانا الہی بخش رحمت اللہ علیہ نے اپنی بیٹی غلام عائشہ کا نکاح اپنے بھانجے عبد الرزاق کو دیا، اور وہ شاگرد بھی تھا، عالم بن رہا تھا ان کے پاس، لیکن وہ شخص قادیانی ہو گیا۔ انہوں نے نکاح کے فسخ کے لیے احمد پور شرقیہ کی چھوٹی عدالت میں لوئر کورٹ میں فیصلہ کیس داخل کیا۔ یہ 1924 کی بات ہے، تو ان نے قادیانیوں کے حق میں فیصلہ دیا کہ آپ اپنی بیٹی ان کو دے دیں۔ یہ ریویو پٹیشن میں گئے تو یہ 1935 تک کیس چلا اور بھاولپور کی عدالت میں بات چلی۔ اس طرف سے جلال الدین شمس جیسا ایک خطرناک اور بدبودار مناظر قادیانی آیا، تو ادھر سے نواب محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے۔ دھابیل میں سید السادات آل نبی اولاد علی حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی دعوت پہ چل کے آئے، اور انہوں نے 25 فروری 1932 کا جمعہ جامع مسجد صادق میں پڑھایا۔ بھاولپور میں آج بھی ان کی اس مسجد میں تختی لگی ہوئی ہے۔ اور انہوں نے گفتگو کے لیے جب جج کے سامنے ٹھہرے تو جلال الدین شمس نے جھوٹ بولتے ہوئے مسلم الثبوت کی شرفوات اور رحموت کی ایک اپنی طرف سے عبارت ملا کے پیش کی، کیونکہ اسے پتا تھا، اس نے حضرت کے خادم کو دیکھا تھا کہ ان کی کتابوں کی گٹھڑی میں یہ فوات اور رحموت نہیں ہے، چلو میں یہ جھوٹ بول کے حوالہ پیش کروں۔ لیکن انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ رسول اللہ کی ختم نبوت کے وکیل بن کے ٹھہرے تھے۔ جج کو کہنے لگے، جج محمد اکبر صاحب، اس شخص نے جھوٹ بولا ہے، یہ اس کتاب میں موجود نہیں ہے۔ جج نے کہا، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ ود پروف ٹاک کر رہا ہے، اس کے پاس ہارڈ کاپی میں کتاب موجود ہے، آپ صرف وائبا، آپ صرف زبانی بات کر رہے ہیں، یہ کس بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے ایک تاریخی چیلنج کیا، فرمانے لگے، مجھے اللہ کی ذات کی قسم، رسول اللہ کی عظمت کی قسم، اس شخص سے کتاب لیں، اگر یہ کتاب میں لفظ موجود ہو انور شاہ اپنی موت لکھ دے گا۔ میں نے 35 سال پہلے اس کتاب کا مطالعہ کیا تھا، اس کتاب میں یہ لفظ موجود نہیں۔ مانسیرا کے کو یورو پھر کتاب لی گئی، تو پھر وہی ہوا جو جھوٹ بولنے والے لوگوں کا حال ہوتا ہے، تو بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ ہمارے حضرات نے اس طرح تحریک لڑی ہے، اس طرح۔ اور حضرت انور شاہ کشمیری کے لفظ ہیں، آپ اٹھائیے مقدمہ بہاولپور، ہمارے حضرت مولانا اللہ وسعید احمد برکاتہ، ہم نے باقاعدہ جو تقریر حضرت خواجہ خان محمد نور اللہ مرکزوں کی لکھوا کے چھپوائی ہے، اس میں ہے کہ اگر ایسا ہوا نا کہ فیصلہ ہمارے حق میں آنے کی وقت جلدی تاریخ مقرر ہوگی اور میں زندہ رہا تو میں آؤں گا، اور اگر میں فوت ہو جاؤں تو نواب صاحب کو فرمایا کہ لے کر آپ مجھے آئے ہو، پھر یہ مجھے یقین ہے چڑھتے سورج کی طرح کہ فیصلہ اسلام کے حق میں آئے گا، تو میری قبر پہ آ کے فیصلہ سنا دینا۔ ہمارے اکابر نے اس پہ محنت کی ہے۔ اس کے بعد دوسری تحریک پہ آتے ہیں، 1953 کی تحریک ہے۔ اس تحریک کی تاریخ یاد رکھو، یہ وہ تاریخ ہے جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ اس پر 10 لاکھ نوجوان، 10 لاکھ فیملیز گھر سے بے گھر ہوئے تھے، 1 لاکھ بندہ زخمی ہوا تھا، 10,000 جوانوں نے شہادت کا جام نوش کیا تھا، لیکن خواجہ ناظم الدین کی پولیس کے سامنے اپنے سینوں کو رکھ کے کہا تھا کہ تمہارے اس کلاشنکوف AK-47 کی میگزین میں اتنی گولیاں نہیں ہیں جتنی مسلمان کے پاس ختم نبوت پہ قربان کرنے کے لیے سینے۔ یہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، آج یہ بھی سید زادہ تھے، ان کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں قیادت و سعادت میں یہ تحریک لڑی گئی ہے، اور اس تحریک میں جو قربانی دی ہے شاید اس طرح صدیوں تک ایسی قربانی کو وجود نہیں ملتا۔
اس کے بعد آگے آئیے، تیسری تحریک ہے، وہ 29 مئی 1974 کو شروع ہوتی ہے، جب ہمارے ملتان سے میڈیکل کالج، نشتر میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹس پہ قادیانیوں نے ہاتھ صاف کرنا شروع کیے۔ وہ یہاں ہزارہ آ رہے تھے، ان شمالی علاقہ جات کی سیر کے لیے آ رہے تھے، واپسی پہ ان کے اوپر تشدد کیا، وہاں سے تحریک اٹھی۔ وہاں بھی ایک سید زادہ قیادت کر رہے تھے، محدث جلیل علامہ سید یوسف بن نوری رحمہ اللہ۔ وہ اگر سڑکوں پہ تھے تو اس تحریک کو جو قیادت کر رہے تھے قومی اسمبلی کے اندر قائد ملت اسلامیہ مفکر اسلام مولانا مفتی محمود غفر اللہ وبرکاتہ، اور ان کی قیادت میں تمام مسالک، بریلوی، دیوبندی، جو مسالک تھے، ان سب نے اتفاق کر کے حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ کے پیچھے ٹھہر گئے کہ ہمارے آپس میں جو باتیں ہوگی وہ ہم ان دا ہاؤس طے کر لیں گے، گھر کے معاملات میں ڈسکشن ہو جائے گی، لیکن مشترکہ دشمن کے لیے ہم کل بھی ایک تھے، ہم آج بھی۔ یہ سارے ٹھہرے حضرت مفتی صاحب کے ساتھ، اور حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے وہ مارکا لڑا ہے۔ 5 جلدوں میں اسمبلی کی کارروائی چھپ چکی ہے، آپ ذرا اس کو بھی پڑھ لینا کہ اس میں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا سے کیا کارنامے سر انجام دیے۔ میں صرف 1-2 باتیں آپ کی خدمت میں کرتا ہوں۔ میرے دوستو، اس تحریک پر حضرت مفتی صاحب دن رات جاگے ہیں۔ حضرت مولانا علاء الدین نور اللہ مرکزہ کی بات کر رہا ہوں، شیخ الحدیث، اور اپنے والد مکرم حضرت مولانا محمود الحسن قریشی رحمہ اللہ کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے ان جیسے بزرگوں سنا ہے، فرماتے تھے کہ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ ایک لمحہ تو میرے اوپر یہ بھی آیا کہ جس وقت ہم مولویوں میں کسی کے سر پہ پگڑی، کسی کے سر پہ ٹوپی، لیکن جب وہ آیا مرزا ناصر بشیر الدین مردود کا بیٹا جو مرزا قادیانی کا پوتا تھا، وہ آیا، بشیر الدین محمود اس کا بیٹا، ناصر اس کا بیٹا، تو وہ آیا جبے میں، کبے میں، عبا میں، حمائل شریف میں، قرآن شریف لٹکائے ہوا، کلمہ طیبہ کے پرچم لگایا ہوا اپنے ماتھے پہ، اور اللہ کا نام آئے تو سر جھکا کے جل جلالہ کہے، حضور پاک کا نام آئے تو بڑے ادب احترام سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہے۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں ہم پریشان ہو گئے کہ ہمارے سروں پہ تو پتہ نہیں ٹوپی ہے یا پگڑی ہے۔ اسمبلی کے لوگ جن کے دل میں دین کا علم نہیں ہے، وہ اس کی ظاہری وضاحت سے کہیں پریشان نہ ہو جائیں۔ کہتے ہیں ہم راتوں کو اٹھ کے مانگتے تھے، مولا ہماری کوئی ذاتی غلطی ہو تو اللہ معاف فرما دے، پر ختم نبوت کے جھنڈے کو اللہ بلند فرما دے۔ کہتے ہیں ہم مانگتے رہے، 13 دن کی کارروائی چلی ہے، 13 دن، 2 دن اس کو ملے ہیں، کیا نام ہے، مرزا ناصر کو، اور 1 دن لاہوری گروپ قادیانیوں کو ڈاکٹر عبدالکریم ایڈوکیٹ کو ملا تھا۔ سب کچھ ہوا، اس میں پوری ترتیبیں چلی، حوالہ جات پیش ہوئے۔ ایک حوالہ جات جو حضرت مفتی صاحب نے پیش کیا وہ اٹارنی جنرل کو دیکھے ہوئے پڑھیں عبارت، وہ مرزا نے لکھا ہے کل مسلم یصدقنی ویقبل دعوتی الا ذریۃ البغایا، کا جو مجھے مانتا ہے یہ حلالی ہے، جو مجھے نہیں مانتا اس کی ماں نے موکالا کیا ہے۔ یہ حوالہ پڑھنا تھا تو مفتی صاحب نے کہا جی سارے بندے بیٹھے ایمان سے بتائیں، اپنی ماں کو سچا مانتے ہو تو مجھے بتاؤ، اور اپنی ماں کو جھوٹا مانتے ہو تب بھی بتاؤ۔ اس دھرتی پر کوئی اس طرح معاملہ ہو سکتا ہے کہ حلالی حرامی کا معیار اس پر رکھ دیا جائے؟ اور یہاں پر میں سرزمین ہزارہ میں ٹھہرا ہوں تو بطل حریت مولانا غلام غوث ہزاروی نور اللہ مرکزہ کی بات کرنا شاید نہ کرنا نا انصافی ہو، انہوں نے سپاس نامہ پیش کرتے ہوئے لکھا تھا، اور وہ سپاس نامہ کے لیے مجھے آج بھی یاد ہے، ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا عزیز الرحمن ہزاروی نور اللہ مرکزہ فرما رہے تھے کہ لوگوں کے سامنے رکھنے والا میں تھا۔ حضرت کا سپاس نامہ جو چھپا تھا حضرت ہزاروی رحمہ اللہ کا، تو حضرت مولانا عزیز الرحمن فرماتے تھے میں نے رکھا تھا۔ وہاں میں نے سوال کیا، میں نے کہا حضرت آپ ایم این اے نہیں تھے، آپ کی اسمبلی میں انٹری کیسے ہوئی؟ فرمان لگے اس وقت اسمبلی کو خصوصی کمیٹی کا درجہ دے دیا گیا تھا، ضروری نہیں ہے کہ ایم این اے ہوگا، جو متعلق تھا اس کو اندر آنے دیا جاتا تھا۔ تو ان نے وہاں رکھا، اور حضرت ہزاروی نے وہاں فرمایا تھا کہ 1,24,000 انبیاء ہیں کم و بیش، ان میں کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نبی نے اپنے مخالف کو حلالی حرامی کی گالی دی ہو، یہ مرزے کی ایجاد ہے۔ جب یہ ساری باتیں پیش ہوئی تو پھر میں لمبا نہیں کرتا، مختصر بتاتا ہوں، پھر وہ جو قادیانیت کی منجی ٹھکی ہے نا، آج تک اس کا درد قادیانی محسوس کر رہے ہیں۔ میں ایک سوال کرنے لگا ہوں، آپ جتنے بزرگوں سے نہیں نوجوانوں سے ہمتن گوش متوجہ ہو کہ مجھے ایک سوال کا جواب دے۔ ایک بندہ نہیں مرا 74 کی تحریک میں مفتی محمود نے جھنڈا گاڑ دیا فتح کا، کیوں؟ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے 10,000 بندے شہید کرائے ہیں، قانون کیوں نہیں بنا؟ وہاں تو قانون بن جانا چاہیے تھا۔ 1 2 3 4 5 10 15 20 ہزار کی بات نہیں ہے، 10,000 آدمی شہید ہوا ہے، 1 لاکھ زخمی ہوا ہے، 10 لاکھ گھر سے بے گھر ہوئے ہیں، قانون کیوں نہیں بنا؟
ایک ہی جواب ہے، ایک ہی۔ جو ابھی حضرت شیخ الحدیث صاحب بات فرما رہے تھے نا، اور ہمارے بھائی شبیر صاحب بھی، میں اسی تسلسل کو آگے بڑھاتا ہوں۔ وہ ایک ہی جواب ہے، پتہ ہے کیا ہے؟ اس وقت جب پوری تحریک پچھلی دو چل رہی تھی، ہمارے پاس خانقاہ کی طاقت تھی، تبلیغ کی تھی، تعلیم کی تھی، مدرسے کی تھی، ساری طاقتیں تھیں، ایک طاقت نہیں تھی، وہ ہے سیاسی علماء اسمبلی میں نہیں تھے۔ ایک ہی وجہ تھی، ہزاروں بندے شہید ہوئے پر قانون نہ بنا۔ میں پچھلی تحریکوں کے اخلاص پہ شک نہیں کر رہا، ان کا اخلاص اعلیٰ درجے کا تھا، لیکن میں جب تبصرہ تجزیہ کر رہا ہوں، صرف تجزیہ نہیں کر رہا، تمہاری غیرت کے دروازے پہ ناکنگ کر رہا ہوں، دستک دے رہا ہوں۔ مجھے بتائیں، اس وقت ہزاروں بندے مروا کے بھی قانون نہیں بنا، اب ایک بندہ بھی زخمی نہیں ہوا، اور ان علماء نے قانون بنوا دیا ہے۔ مجھے ایمان سے بتاؤ، سیاسی علماء کا تعاون کتنا ضروری ہے؟ ابھی حضرت مولانا طاہر رحمان دامت برکاتہم فرما رہے تھے نا کہ جی مجھے اس بات پہ حیرانگی ہے کہ غیر عالم سیاست میں کیوں ہے۔ میں اس کا بات کا جواب حدیث پاک کی شکل میں پیش کرنے لگا ہوں۔ رسالت مآب علیہ السلام کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، صحیح بخاری جلد اول کتاب الانبیاء، باب حدثوا عن ذکر بنی اسرائیل ولا حرج، اس کے تحت حضرت عبد الرحمن بن صخر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، انبیاء آتے اور نبی بھی ہوتے اور سیاستدان بھی ہوتے۔ فرمایا جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء کو دیکھ لو، کلما ہلک نبی خلفہ نبی، ایک نبی فوت ہوتا دوسرے کو اللہ نبی بھی بناتے، اسلامی سیاستدان بھی بناتے۔ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، توجہ، حضور نے فرمایا میں انبیاء میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نیا نبی نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام نے یوں سوالیہ نظروں سے اللہ کے رسول کے چہرے کا شربتی دیدار پیتے ہوئے آنکھوں میں سوال کیا، جسے کہتے ہیں یہ سوال حالیہ ہے، حالیہ طور پہ آنکھوں میں کہ اگر آپ کے بعد نبوت ختم تو اسلامی سیاست بھی ختم۔ رسالت میں آپ نے فرمایا نہیں، فَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاء فَيَكْثُرُونَ، میرے بعد ایک نہیں کئی علماء آئیں گے اور سیاست میں میرے نائب ہوں۔ نبوت نے سیاست اسلامیہ میں سعادت اور قیادت کا جو تاج رکھا ہے وہ علماء کے سر پہ رکھا ہے۔ تو آج سوال ان سے ہونا چاہیے جو علماء بھی نہیں ہیں اور علماء کی زیر نگرانی بھی نہیں ہے، ان سے ہونا چاہیے کہ تم سیاست کس بنیاد پہ کر رہے ہو؟ یا تو عالم ہو یا عالم کی زیر تربیت اور زیر نگرانی ہو، تب میں مان جاؤں نا۔ تو اس بنیاد پہ آپ کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں کر سکتے۔ جیسے آپ ممبر پہ جمعہ کسی غیر کے پیچھے نہیں پڑھتے، مصلی میں 20 رکعت تراویح تو بہت بڑا، تم 2 رکعت کیا 1 رکعت بھی اس دنیا دار کے پیچھے نہیں پڑھو گے جس کو دین کا پتہ آتا نہیں ہے، جس کی شکل عقل دین کے مطابق نہیں ہے۔ تو بھائیو، اگر وہ ایک مسجد کی امامت ہے، وہ آپ ان کے پیچھے نہیں ٹھہرتے، عالم تلاش کرتے ہو، قوم کی امامت آپ ایسے لوگوں کو دے دو گے جس کو دین کا ککھ بھی نہیں پتا، قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا چیز ہے، یہ کیا جانے۔ یہ تو 2 رکعت کی امام ہے، یہ جملہ اپنی جگہ اس پر بحث ہو سکتی ہے کہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، لیکن اس سے ایک نقطہ میں نکال رہا ہوں، تم 2 رکعت کی امامت کے لیے غیر عالم کے پیچھے نہیں ٹھہرتے، غیر حافظ غیر دیندار کے پیچھے نہیں ٹھہرتے، قوم کی امامت کسی اور کے حوالے کر دے۔ میں جمعے میں گفتگو کر رہا تھا، ہمارے سامنے ایک ایس پی صاحب تشریف فرما تھے، یہ 2013 کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں، تو وہ کھڑے ہو گئے جمعے، مفتی صاحب ممبر کو سیاست کے لیے استعمال نہ کرو۔ میں نے کہا کیوں؟ سیاست اپنی جگہ استعمال کریں۔ میں نے آیت پڑھی قرآن کریم کی، اجعلنی علی خزائن الارض، سورت نمبر 12 سورت یوسف، یہ آیت سیاسی آیت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس آیت کے اندر اللہ رب العزت کے حکم سے سیاست اسلامیہ میں وزارت خزانہ کے عہدے کی امیدواری پیش کی ہے۔ میں نے کہا یہ نبوت کی میراث ہے۔ وَسُلَيْمَانَ الرِّيَّحُ غُدُوُّهَا شَهْرًا وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، یہ سیاست اسلامیہ کی آیت ہے۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، یہ آیت سیاسیہ ہے۔ آپ اٹھائیے تفسیر کبیر، قرآن سیاسی آیات میں انبیاء کی بات کر رہا ہے۔ اور پھر میں نے یہ حدیث پڑھی جس میں سیاست کو حضور پاک نے ختم نبوت کے ذیل میں بیان فرمایا۔ میں نے کہا اب بتائیں، سیاست ممبر پہ نہ ہو تو سینما میں ہونی چاہیے؟ یاد رکھنا، جیسے ریل پٹڑی پہ چلتی ہے ویسے عالم ممبر پہ سیاست بیان کرے۔ اس وقت پھر 2013 کے بعد ہمارے اوپر کچھ ایسا زمانہ بھی آیا جب اس وقت کے ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب، جن کو بعد میں وزیر دفاع بنایا گیا، شاید ہوا سے بھی اڑ جائیں، انہوں نے کہا کوئی مولوی ممبر کو سیاست کے لیے استعمال کرے تو، اس وقت بھی ہم نے للکار کے کہا تھا ہم کریں گے، کسی میں جرت ہے تو وہ عالم دین کو ممبر پہ آ کے پوچھ کے دکھائے۔ یہ کوئی بات ہے؟
یاد رکھیں اس کو فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلیں, سینہ چوڑا کر کے سیاست اسلامیہ پہ علماء آپ بات کریں, پیچھے نہ ہوں. قوم ہمارے کہنے پہ زکوٰۃ دیتی ہے, ہمارے مدرسے چل رہے ہیں. قوم ہمارے کہنے پہ عشر دیتی ہے, قوم ہمارے کہنے پہ چرمائے قربانی دیتی ہے, قوم ہمارے کہنے پہ جان دیتی ہے, قوم ہمارے کہنے پہ خون دیتی ہے, قوم ہمارے کہنے پہ ووٹ کیوں نہیں دیتی؟ ہم مخلص ہو جائیں, ہم ممبر گونگا نہ ہو, کھل کے بات کرے جیسے بات کرنے کا حق ہے. اگر تبلیغ دین ہے, تعلیم دین ہے, تدریس دین ہے, تجوید دین ہے, امامت دین ہے, خانقاہوں کی بات دین ہے, جہاد فی سبیل اللہ دین ہے, تو سیاست اسلامیہ بھی دین کا حصہ ہے. یہ کام اس وقت ہوا تھا کہ ہزارہ کے غیوروں نے حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی کو پاس کرایا تھا. ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانک اس وقت ایک حلقہ تھا, وہاں کے غیوروں نے مولانا مفتی محمود کو پاس کرایا تھا. اسی طرح 2-4 علماء وہاں موجود تھے تو اس قومی اسمبلی میں قادیانیوں کی منجی ٹھکی, بغیر خون کا ایک قطرہ دیے قانون بند. اس لیے میں تمہیں کہتا ہوں پھر گھروں میں آرام سے سو جاؤ اور اس کے بعد دیکھو کہ یہ حضرات آپ کے دین کا تحفظ کرتے کیسے. ابھی حضرت مولانا طاہر الرحمان آج یہاں موجود ہیں, اور ابھی حضرت نے 2 گھنٹے بعد 2.5 گھنٹے بعد سینٹ کے اجلاس میں جانا ہے, جہاں پوری حکومت میرے قائد کے سامنے یوں ہاتھ باندھے ٹھہری ہے. ہاں, جن بیچاروں کو نہ دن کا پتہ ہے نہ رات کا پتہ ہے. کل کوئی 12واں کھلاڑی کہہ رہا تھا, کوئی 13واں کہہ رہا تھا, کوئی کہہ رہا ہے ہمیں فضل الرحمان کی ضرورت نہیں ہے. اب باپ بھی آ رہا ہے اور بیٹا بھی ناک رگڑ رہا ہے. کس بنیاد پر؟ کس بنیاد پر؟ جو کل تم نے جلسوں میں ٹھہر کے باتیں کی تھی آج یہاں. لیکن میرے قائد کا ظرف بھی دیکھیں, وہ ہر ایک کے لیے گھر آئے مہمان پہ ہاتھ کھول کے ٹھہرا ہے, ہر ایک کے لیے ہاتھ کھول کے ٹھہرا ہے. یار اس سے بڑا ظرف آپ کہاں سے لائیں گے؟ اور اسی نے کہا تھا کہ میرے بغیر حکومتیں بند تو جائیں گی پر چل نہیں سکیں گی. ٹھیک ہے نا, آج وہی منظر آپ کے سامنے. ہم اپنے ڈیمانڈ پہ اگر جائیں گے تو اپنی ترتیب پہ حمایت کے لیے جائیں گے, اور نہیں جائیں گے تو اپنے موقف کو سامنے رکھ کے جائیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ بے فکر رہیں. ایسا نہیں ہے کہ ادھر ادھر کی کوئی ایک خبر فلاں فلاں معاملہ ہو جائے. جی نہیں, یہ وہ پتھر نہیں ہے جسے تم ٹھڈا دے دو, یہ وہ پتھر ہے جس نے تمہاری نسلوں کو زخمی کر کے رکھ دینا ہے, اپنی جگہ سے ہٹے گا نہیں. میرے دوستو, یہ تحریک تیسری اور چوتھی تحریک پاکستان کی 1984 کی ہے, جب خواجہ خواجگان حضرت خواجہ خان محمد رحمہ اللہ کے ساتھ پوری امت نے مل کے اس وقت کے جناب جنرل ضیاء الحق سے بات منظور کرائی تھی, جس سے صدارتی آرڈیننس کہتے ہیں کہ اگر وہ کافر ہے تو مسلمانوں کے شعار کو استعمال نہیں کر سکے گا. یہ چیزیں موجود ہیں. یہ 4 تحاریک ہماری تاریخ کا حصہ ہے. اس کو پڑھیں, اپنی اولاد کو سنائیں, اپنے بچوں کو بتائیں, اپنی بچیوں کو بتائیں. میں گھر میں اپنے بچوں کو بٹھا کے کہتا ہوں آج 1953 کی تحریک تمہیں سناؤں گا, آج 35 کا فیصلہ سناؤں گا, آج میں تمہیں 74 کی بات بتاؤں گا, آج میں 84 کی بات بتاؤں گا. یہ میرے گھر میں یہ قصے چلتے ہیں. وہ اپنے کزن کو, باقیوں کو, ادھر ادھر کو یہی سناتے ہیں, تو ہم کیوں نہیں سنا سکتے؟ کریں. اور اسی تحریک کا تسلسل ہم نے 22 اگست 2024 کو دیکھا ہے, جب وہی چیف جسٹس ہے, وہی جس کی گردن میں سریا تھا وہی ہے, عدالت بھی وہی ہے, کٹہرا بھی وہی ہے, کورٹ بھی وہی ہے, بندہ بھی وہی ہے, فیصلہ بھی وہی ہے. تاریخ پاکستان, میں نے بی اے کے بعد LLB کی ہے, میں پوری وکالت کو جو انگلیوں میں جانتا ہوں. آج تک آپ نظیر پیش نہیں کر سکتے جوڈیشری میں کہ کبھی نظر ثانی ریویو پٹیشن کے ڈیسیژن کے بعد کوئی جج بلائے اور کہ اس فیصلے پہ پھر بحث کرو. آپ نہیں پیش کر سکتے, نہ ہائی کورٹ میں, نہ سیشن کورٹ میں, نہ AC کی عدالت میں, نہ سپریم کورٹ میں. یہ پہلی دفعہ عقیدہ ختم نبوت کی جنگ لڑی ہے. اور میں ان لفافہ کہتا ہوں, ایسے کو صحافی نہیں کہتا, جس نے ختم نبوت کے خلاف بولتے ہوئے جیو پہ بیٹھ کے مولانا کے لیے کہا تھا کہ فضل الرحمان تو اپنی شکست کا بدلہ لے رہا ہے, چیف جسٹس تو آئین اور قانون کی بات کر رہا ہے, کانسٹیٹیوشن آف دا پاکستان وائلیٹ ہو رہا ہے. شرم نہیں آتی؟ تمہاری زبانیں اس وقت چلتی تھی, یہی منصور علی خان, یہی شاہ زیب خان زادہ, ہم نے اس وقت بھی نے کہا تھا بھائی اس عالم کو بلاؤ جو آئین بھی جانتا ہو, اسلام بھی جانتا ہو. پھر ہم دیکھیں گے جس وکیل کو آپ نے سامنے بٹھانا ہے, ہم دیکھیں گے تمہیں کانسٹیٹیوشن آف دا پاکستان کے کون کون سے آرٹیکل آتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, یہ بولتے رہے, لیکن مرد کلندر, مرد حر, قائد انقلاب ڈٹ کے ٹھہرا رہا. پہلی پریس کانفرنس اگر پاکستان میں اس فیصلے کے خلاف آئی ہے تو مولانا کی آئی ہے. پھر وہی ہوا, اسی عدلیہ نے بلایا ہے, اور وہیں سامنے ٹھہر کے وہی عدلیہ کہتی ہے ہو سکتے جی ہم سے غلطی ہو گئی ہو. پھر غلطی مانی ہے. آپ حیران ہوں گے, حضرت قائد ملت اسلامیہ نے وہاں فرمایا کہ چیف جسٹس صاحب, میں 27 سال کی عمر میں تھا جب اپنے والد کے بعد یہاں آیا ہوں. 27 میں 2 ادھر ہے اور 7 ادھر ہے.
اب 7 ادھر آ گیا ہے اور 2 ادھر آ گیا ہے. میری عمر 72 سال ہے اور زندگی میں پہلی مرتبہ آج کسی عدالت میں پیش ہو رہا ہوں. مانسیرا کے غیوروں، میں نے بڑے بڑے پالیٹکس کو آپ سمیت یہاں پیش ہوتے دیکھا ہے. آپ نے نہیں دیکھا؟ کسی کے اوپر کیا الزام ہے، کسی پر کیا الزام ہے، کسی پہ کرپشن کا ہے، کسی پہ جھوٹ کا ہے، کسی پہ چوری کا ہے. سلام پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو، اپنی قیادت کو، جو یہاں پیش ہوئے ہیں تو ختم نبوت میں حضور پاک کے وکیل بن کے پیش ہوئے. میں نے اس دن کہا ہے فیصل آباد میں، اس دن میں جدہ سے آیا، 22 اگست کی تاریخ تھی. یقین مانے اللہ کی قسم کھاؤں، جب یہ تاریخ وہاں سماعت کے لیے مقرر ہوئی نا، حضرت مولانا رب گواہ ہے، وہاں میں نے بزرگوں کو، لوگوں کو کعبۃ اللہ شریف میں روتے دیکھا تھا کہ کاش یہ فیصلہ کہیں اسلام کے خلاف نہ آ جائے. حضرت مولانا کے لیے جھولیاں اٹھا کے دعا کرتے دیکھا ہے. میں ایسی ایسی خواتین کو جانتا ہوں جن پردہ دار خواتین نے گھروں میں اس دن روزے رکھے کہ یار یہ فیصلہ یہاں ٹھیک آ جائے. حضرت مولانا کی اللہ مدد فرمائے. اور جب میں فیصل آباد پہنچا، ابھی میں نے گھر نہیں پہنچا تھا، الفتح گراؤنڈ فیصل آباد میں کوئی 1,00,000 سے اوپر لوگوں کا اجتماع ہوگا. وہاں میں نے ایک جملہ کہا، میں نے کہا آج اللہ کا کرم ہے، ہم نے 1935 کی تحریک نہیں دیکھی تھی کہ قادیانی ذلیل کیسے ہوا تھا، ہم نے 1953 بھی نہیں دیکھا، ہم نے 1974 بھی نہیں دیکھا، ہم نے 1984 بھی نہیں دیکھا. میں اپنی عمر کی بات کر رہا ہوں کہ وہ تحریکیں کیسی تھی. لیکن اللہ کا شکر ہے ہم نے قادیانیت کو ذلیل ہوتے 22 اگست 2024 کو اسکرین پہ اپنی آنکھ سے دیکھا. ہم نے اپنی آنکھ سے، وہ گولڈن جوبلی تو پوری وہیں ہو گئی تھی. یہ 7 ستمبر کو ہم نے منا لیا، لیکن اصل گولڈن جوبلی تو وہیں ہو گئی تھی. لہٰذا جاگتے رہنا، اپنی قیادت کے قدم بقدم رہنا اور اپنی اولاد تک یہ باتیں آگے پہنچاتے رہنا. انشاءاللہ تعالی رب کریم کے کرم اور فضل سے یہ قانون کا جھنڈا ہمیشہ لہراتا رہے گا. اور ملت قادیانیت اگر اسلام کا گلے میں ہار پہن کے آئے تو ہمارے بھائی ہیں، لیکن اس طرف 2 نمبری میں آئیں گے تو ان کا باپ بھی انشاءاللہ ان کو مسلمان تسلیم نہیں کروا سکتا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.